اور اس کے جان توڑ حملوں نے صلیب کے علم برداروں کے دلوں میں غازیان اسلام کی پرانی ہیبت زندہ کر دی۔ بغداد کے عباسی خلیفہ کی طرف سے ابتدا میں اس کی حوصلہ افزائی ہوئی اور اس کی شجاعت کی داستانیں سن کر مختلف اطراف عالم سے اسلام کے ہزاروں سرفروش اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے، لیکن سلطنت کے اندرونی خلفشار کے باعث وہ اپنا کام پورا نہ کر سکا اور ارض مقدس میں عیسائی سلطنت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھتے بجھتے آخر بجھ گیا۔ لیکن 584 عیسوی میں مصر میں صلاح الدین ایوبی کا اقتدار اس چراغ کے لیے ہوا کا آخری جھونکا ثابت ہوا۔ ارض مقدس پھر ایک بار غازیان اسلام کے سمندر اقبال کے بوسے لے رہی تھی۔ یورپ کی عیسائی طاقتوں کو صلاح الدین ایوبی کی تلوار سلجوکیوں کی تلواروں سے کہیں زیادہ خطرناک نظر آنے لگی، اور فرانس، جرمن اور انگلینڈ کے علاوہ یورپ کی تمام عیسائی سلطنتیں اپنی ٹڈی دل افواج کے ساتھ مشرق میں عیسائیت کے اقتدار کے گرتے ہوئے ستونوں کو سہارا دینے کے لیے موجود ہوئیں۔ خلافت عباسیہ نے اب کی بار بھی براہ راست اس جنگ میں شرکت نہ کی، لیکن صلاح الدین ایوبی کے شجاعانہ کارناموں نے جلدی عالم اسلام کو اس کا گرویدہ بنا دیا۔ یورپ کی بے شمار افواج کی یلغار سے باخبر ہو کر عرب، عراق اور ترکستان سے کئی سرفروش یکے بعد دیگرے صلاح الدین ایوبی کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ مدینے کے چند اور نوجوانوں کی طرح صلیب کے مقابلے میں حلال کا پرچم بلند رکھنے کا جذبہ احمد بن حسن کو بھی مدینے سے فلسطین لے گیا۔ حلال و صلیب کے معمولی معرکوں میں احمد بن حسن ایک گمنام سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوتا رہا۔ اس کے رسالے کے افسر اس کی شجاعت کے معترف تھے، لیکن وہ خود اعتمادی جو احمد بن حسن کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھی، ایک مدت تک اس کے راستے میں رکاوٹ بنی رہی۔ بڑے سے بڑے آدمی کو خوش کرنے کے لیے بھی وہ اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اس کے دستے کا سالار ایک ترک تھا، اور وہ اس کی خود اعتمادی کو اس کی خود پسندی سے تعبیر کرتا تھا۔ ایک شاندار فتح کے بعد رات کے وقت صلاح الدین ایوبی کی افواج ایک وسیع میدان میں ڈیرے ڈالے پڑی تھی۔ ایک طرف زیتون کے چند درختوں کے قریب احمد بن حسن کے دستے کا ترک سالار چند سپاہیوں اور افسروں کی مجلس میں گزشتہ لڑائی کے واقعات پر تبصرہ کر رہا تھا۔ احمد بن حسن کہاں ہے؟ اس نے اچانک ایک سپاہی سے سوال کیا۔ سپاہی نے جواب دیا، وہ درخت کے نیچے مشعل کے سامنے بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ ترک افسر نے کہا، اگر اسے کتابیں پڑھنے کا اس قدر شوق نہ ہو تو وہ ایک اچھا سپاہی بن سکتا ہے۔ پرسوں وہ سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس نے 5 نصرانیوں کو موت کی گھاٹ اتارا ہے، اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ احمد ہے، لیکن یہ کتابیں اسے ناکارہ بنا دیں گی۔ ایک نوجوان جو اب تک خاموشی سے ایک طرف بیٹھا تھا بول اٹھا، ہو سکتا ہے کہ وہ محض ایک سپاہی بننے کی بجائے کسی فوج کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوا ہو۔ ایک عام سپاہی شاید تلواروں سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ کرے، لیکن ایک سالار کتابوں کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ترک افسر نے نوجوان کے الفاظ کی تلخی کو ایک بلند کہکے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو اہل بغداد سب کے سب سالار ہیں، یہ وہ فقط کتابیں پڑھتے ہیں۔ نوجوان نے جواب دیا، یہ عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ اہل بغداد کتاب کے ساتھ تلوار کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ورنہ عالم اسلام کا ہر سپاہی ان کی قیادت میں لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا۔ مشعل کی روشنی سے دور ہونے کے باعث ترک سالار اپنے مخاطب کو پہچان نہ سکا۔ اس نے ذرا ترش لہجے میں کہا، یہ احمد بن حسن کا دوسرا ساتھی کہاں سے آ گیا؟ بھائی آگے آ جاؤ۔ نوجوان کونے سے اٹھ کر سالار کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سالار نے کہا، ارے یوسف، آج تمہاری زبان کیسے کھل گئی؟ بیٹھ جاؤ، میں ہر بہادر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ تم نے پہلے ہی مورکے میں ہم سب کو اپنا معترف بنا لیا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ یہاں کی رائے عامہ اہل بغداد کی ستائش کو پسند نہیں کرتی۔ یوسف نے سنجیدگی سے جواب دیا، بات کرتے وقت میرے ذہن میں رائے عامہ نہ تھی، آپ تھے، اور اہل بغداد کو میں اس وقت تعریف کے قابل نہ سمجھتا ہوں، نہ میں نے ان کی تعریف کی ہے، ان کا ذکر ضمناً آ گیا تھا۔ اصل موضوع یہ تھا کہ سپاہی کو علم سیکھنا چاہیے یا نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تلوار ایک سرکش گھوڑا ہے جس کے لیے علم کی باغ کی ضرورت ہے۔ بغداد والے فقط باغ کو سنوار رہے ہیں، ان کے پاس گھوڑا نہیں ہے۔ سالار نے پوچھا، اور ہمارے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ یوسف نے جواب میں پوچھا، ہمارے سے آپ کی مراد اپنی ذات ہے یا صلاح الدین ایوبی کی فوج؟
ترک افسر نے اس سوال سے پریشان ہو کر گفتگو کا رخ بدلنے کو کہا۔ باتوں میں یہ نوجوان احمد بن حسن کا بھی استاد معلوم ہوتا ہے، اسے بھی بلاؤ۔ ایک سپاہی اٹھ کر احمد بن حسن کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ ترک سالار نے کہا، احمد پرسوں تم سچ مچ میں ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے، مجھے تم سے ہرگز یہ توقع نہ تھی۔ بیٹھ جاؤ، احمد بن حسن نے جواب دیا۔ آپ کو اپنے سپاہیوں سے بری توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ ترک افسر نے قدر خسیانہ ہو کر کہا، تمہارا یوسف سے تعارف ہوا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے نئے رفیق ہیں۔ احمد نے جواب دیا، میں ان سے متعارف ہو چکا ہوں۔ کیا پڑھ رہے تھے آج؟ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات پڑھ رہا تھا۔ ترک افسر نے سوال کیا، بھلا خالد بن ولید کی فتوحات زیادہ ہیں یا ہمارے سلطان کی؟ میرے خیال میں اس زمانے کی جنگیں موجودہ جنگوں کے مقابلے میں معمولی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ احمد بن حسن نے جواب دیا، آپ کا خیال عام طور پر صحیح نہیں ہوتا۔ میں بے علمی کو قابل معافی سمجھتا ہوں، لیکن ریاکاری کو قابل معافی نہیں سمجھتا۔ آپ سلطان کے سامنے ایسی باتیں کر کے شاید انہیں خوش کر سکیں، لیکن وہ اس وقت یہاں موجود نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کو کتابوں سے نفرت ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ کو ایک مسلمان ماں نے خالد اعظم کی فتوحات کے حالات نہ بتائے ہوں، اور آپ کو فخر اور احترام کے ساتھ ان مجاہدین کے نام لینا نہ سکھایا ہو جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر ہتھ پیڑے اوڑھ کر کیسر و کسریٰ کے تاج رون ڈالے تھے۔ خالد بن ولید کے زمانے میں اکثر جنگیں ایسی تھیں جن میں اسلام کی ایک تلوار کے مقابلے میں دشمن کی 10 تلواریں ہوا کرتی تھیں۔ میری باتوں سے آپ کو تکلیف ضرور ہوگی، آپ میرے سالار ہیں، میدان جنگ میں آپ کا ہر اشارہ میرے لیے حکم ہے، لیکن وہ بھی اس لیے نہیں کہ میں آپ کی یا سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی چاہتا ہوں، اور سلطان کا احترام اگر میرے دل میں ہے تو محض اس لیے کہ وہ بھی میری طرح اسلام کے ایک سپاہی ہیں۔ اس قسم کی غلط بیانی سے تاریخ کا ایک طالب علم شاید گمراہ نہ ہو سکے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سلطان کے سامنے اس قسم کی ناجائز خوشامد ان میں خود پسندی کا جذبہ پیدا کر دے، جس کے باعث خلفائے بنی عباس اسلام کے لیے ایک عضو معطل بن چکے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کی بہت سی توقعات سلطان صلاح الدین ایوبی سے وابستہ ہیں، اس لیے آپ ابھی سے انہیں خالد بن ولید اور ابو عبیدہ کا ہم پلہ ثابت کر کے مستقبل سے بے نیاز کر دینے کی بجائے ان کے لیے یہ دعا کریں کہ وہ بڑی سے بڑی منزل پر پہنچ کر بھی یہ محسوس کریں کہ ابھی ان کے سفر کی ابتدا ہوئی ہے۔ احمد بن حسن کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن اچانک درخت کی آڑ سے ایک نقاب پوش نمودار ہوا اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، خدا صلاح الدین کو عالم اسلام کی نیک توقعات پورا کرنے کے قابل بنائے اور اسے خوشامدیوں سے محفوظ رکھے۔ اجنبی کی آواز میں غصہ اور ہیبت اور جلال تھا۔ سامعین بدحواس ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے مشعل کی روشنی کے قریب پہنچ کر چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ ترک افسر سراسمہ ہو کر بولا، سلطان؟ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان صلاح الدین نے ترک افسر سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے تمہاری باتیں سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن تم جاہل ہو۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آئندہ 6 ماہ تک فرصت کے اوقات میں اپنے ساتھیوں سے بالکل الگ بیٹھ کر تاریخ پڑھا کرو۔ 6 ماہ بعد میں خود تمہارا امتحان لوں گا۔ اگر تم نے میری تسلی کر دی تو تمہیں ترقی دی جائے، ورنہ تنہائی میں بیٹھنے کی سزا اور بڑھا دی جائے گی، اور تم دونوں ادھر آؤ۔ سلطان نے احمد بن حسن اور یوسف کی طرف اشارہ کیا۔ احمد اور یوسف آگے بڑھ کر سلطان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں مدینہ سے آیا ہوں، احمد بن حسن نے جواب دیا۔ سلطان یوسف کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بولا، میں بغداد سے آیا ہوں۔ تم میری فوج میں کب شریک ہوئے؟ احمد نے جواب دیا، مجھے تقریباً 6 ماہ گزر چکے ہیں، اور یوسف کو کوئی 5 دن۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم میرے متعلق غلط توقعات ظاہر کرنے کے مجرم ہو، تمہیں کیا سزا دوں؟ اگر آپ میری تمام باتیں سننے کے بعد بھی مجھے مجرم قرار دیتے ہیں تو میں اپنی صفائی پیش نہیں کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیار کے ساتھ احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں تمہاری زبان سے متاثر ہوا ہوں، مجھے تمہاری سپاہیانہ صلاحیتوں کا صحیح علم نہیں، اس لیے تمہیں 12 دستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں، اور یوسف تمہاری آواز میں ایک سپاہی کی سی خود اعتمادی ہے۔ ممکن ہے کہ تم آگے چل کر اپنے آپ کو بڑی سے بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل ثابت کر سکو، لیکن سردست تمہیں 5 دستوں کا سالار
مقرر کرتا ہوں۔ تم دونوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میرے دل میں فقط جواں مردی اور شجاعت کی عزت ہے، خوشامد کی نہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید کے متعلق شاید میں اپنے جذبات کی صحیح ترجمانی کر سکوں۔ کاش میں مصر کا سلطان ہونے کی بجائے اسلام کے مجاہد اعظم کی فوج کا ایک معمولی سپاہی ہوتا۔ میرے لیے نہ صرف وہ مجاہدین بلکہ وہ لوگ بھی قابل رشک ہیں جنہوں نے عراق اور شام کے میدانوں میں خالد اعظم کی افواج کے سواروں کو گرد کے بادل میں روپوش ہوتے دیکھا تھا۔ میں اپنی ذات سے غازیان اسلام کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو جانے والی ایک بڑھیا کا درجہ بلند سمجھتا ہوں۔ چند دن کے بعد صلاح الدین ایوبی کی فوج میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو احمد بن حسن اور یوسف بن ظہیر سے واقف نہ ہو۔ 1 سال کے بعد یوسف سلطان کے جانبازوں کے دستے کا سالار اور احمد بن حسن مجلس شورا کا رکن بن چکا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے غائب درجہ کی عقیدت تھی۔ میدان جنگ میں اگر احمد بن حسن کو کسی پر رشک آ سکتا تھا تو یوسف تھا، اور علماء کی محفل میں یوسف اپنے دوست کی برتری کا اعتراف کرتا تھا۔ یوسف اور احمد بن حسن نے عہد کر رکھا تھا کہ جب تک یروشلم پر دوبارہ نشان صلیب کی جگہ حلالی پرچم نصب نہ ہوگا وہ رخصت پر نہیں جائیں گے۔ جن ایام میں سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم پر آخری حملے کی تیاریاں کر رہا تھا، بغداد میں سلطان کی فوج کے چند رضاکار جو رخصت پر گئے ہوئے تھے واپس آئے، اور ان میں سے ایک سپاہی نے یوسف کے خیمے میں داخل ہو کر اس کی بیوی کا خط پیش کیا۔ یوسف نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خط کھول کر پڑھا اور تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد سپاہی کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی بیوی کو آپ کے گھر بھیجا تھا۔ وہ آپ کی بیوی کی حالت نازک بیان کرتی تھی۔ آپ کا بچہ میں نے دیکھا تھا، وہ تندرست ہے۔ میں اپنی بیوی سے کہہ کر آیا ہوں، وہ آپ کی بیوی کی تیمارداری کر رہی ہے۔ یوسف نے اپنے چہرے پر ایک غمگین مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، خدا آپ کو جزا دے، اور پھر دوبارہ خط دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد یوسف تنہا اپنے خیمے میں بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ 5-6 مرتبہ پڑھنے کے بعد اسے مختصر سے خط کے یہ الفاظ زبانی یاد ہو چکے تھے، میرے آقا، میرے شوہر، کاش میں بھی آپ کے ساتھ یروشلم پر اسلام کا جھنڈا نصب ہوتے دیکھ سکتی۔ میں قدرے علیل ہوں، لیکن آپ فکر نہ کریں، یروشلم کی فتح کی خبر سن کر میں تندرست ہو جاؤں گی۔ ہاں، یہ ضرور چاہتی ہوں کہ مجھے سب سے پہلے یروشلم کی فتح کی خبر سنانے والے آپ ہوں۔ اپنا عہد پورا کیجیے۔ میں دن رات خدا سے دعا کرتی ہوں کہ یروشلم پر جھنڈا نصب کرنے کی سعادت آپ کے حصے میں آئے۔ طاہر بہت خوش ہے، اور محسن کی بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں۔ یوسف خیمے میں ٹہلتے ہوئے یہ الفاظ کبھی آہستہ اور کبھی بلند آواز میں دہرا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن کبھی تیز اور کبھی سست ہو رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ 2 مختلف خیالات، 2 مختلف امنگوں اور ارادوں کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ اس کے سامنے 2 فرائض تھے، ایک طرف حسین اور نوجوان بیوی جس کے ساتھ شادی سے پہلے وہ دنیا میں بالکل تنہا تھا، اور شادی کے بعد جس کی حیا میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ اس کے لیے دنیا بھر کے خزانوں سے زیادہ قیمتی تھی۔ وہ بیمار تھی، اور خط کے تسلی آمیز لہجے کے باوجود وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی حالت مخدوش ہے، ورنہ وہ معمولی تکلیف کی حالت میں محسن کی بیوی کی تیمارداری کی ضرورت محسوس نہ کرتی۔ اسے گھر پہنچنا چاہیے۔ وہ خیالات کے برق رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر بغداد پہنچتا اور اپنے مکان میں داخل ہوتا۔ زاہدہ، تم کیسی ہو؟ میں آ گیا ہوں، میری طرف دیکھو۔ وہ چونک اور اس کی طرف دیکھتی اور بے قرار سی ہو کر کہتی، آپ کیا یروشلم پر اسلام کا پرچم نصب ہو چکا ہے؟ یہ سوال تصور کے گھوڑے کے لیے تازیانہ ثابت ہوتا۔ وہ بغداد کے پرامن گوشے سے لوٹ کر یروشلم کے رزمگاہ میں پہنچ جاتا اور ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر بلند آواز میں کہتا، میں اپنا عہد پورا کروں گا، میں اپنے ساتھ یروشلم کی فتح کی خبر لے کر جاؤں گا۔ اور وہ تیروں کی بارش میں خندق عبور کرتا، قلعے کی دیواریں توڑتا، صلیب کے نشان اکھاڑتا اور حلال پرچم اڑاتا ہوا قلعے کے آخری برج تک پہنچ جاتا، اور فتح کا نعرہ بلند کرتے کرتے اور خون آلود تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے اپنے سبار رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا اور بغداد پہنچ جاتا۔ اپنے گھر کے سامنے گھوڑے سے اترتا اور بھاگ کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہتا، میری جان، میری روح، میں آ گیا ہوں، یروشلم فتح ہو گیا ہے۔ میں نے قلعے کے سب سے اونچے برج پر اپنے ہاتھوں سے اسلامی جھنڈا نصب کیا ہے۔
اور زاہدہ کا حسین اور معصوم چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا۔ میں نہیں جاؤں گا، اس کا آخری فیصلہ تھا۔ احمد بن حسن اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، یوسف بغداد سے چند سپاہی آئے ہیں، تمہارے گھر سے کوئی پیغام آیا؟ بیوی کا خط آیا ہے، یوسف نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم پریشان ہو، خیریت تو ہے؟ وہ کچھ علیل ہے۔ احمد بن حسن نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک لمحہ سوچنے کے بعد پوچھا، تمہیں بلایا؟ نہیں۔ آپ پڑھ لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے یوسف نے احمد کے ہاتھ میں خط دے دیا۔ احمد نے خط پڑھنے کے بعد کہا، خط سے تو کوئی تشویش کی بات ظاہر نہیں ہوتی، تاہم تم پریشان ضرور ہو۔ میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ یوسف نے بے تابی سے سوال کیا، کیسی خوشخبری؟ کیا یروشلم پر جلد حملہ ہونے والا ہے؟ احمد نے جواب دیا، ہاں، پرسوں ہم یروشلم کی فصیل توڑ رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ تم ایک ہفتہ سے پہلے بغداد والوں کو یروشلم کی فتح کی خوشخبری دینے کے لیے روانہ ہو جاؤ گے، اور چند منازل تک میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ یوسف نے پھر پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ پرسوں حملہ ہو جائے گا؟ احمد نے جواب دیا، میں ابھی سلطان سے مل کر آیا ہوں۔ یوسف کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کاش یہ حملہ آج ہوتا۔ احمد نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پوچھا، میں خط لانے والے کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ یہ خط محسن لایا ہے، وہ بغداد میں میرا پڑوسی ہے۔ کس رسالے میں ہے وہ ہراول فوج کے 18ویں دستے کا نائب سالار ہے۔ شام کے وقت احمد بن حسن نے یوسف سے کہا، یوسف، میں محسن سے مل چکا ہوں، اس کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی کی کیفیت تسلی بخش نہیں۔ اگر تم جانا چاہو تو میں سلطان سے تمہاری رخصت کے لیے کہوں؟ یوسف نے جواب دیا، نہیں، مریضہ کی تیمارداری کا موقع شاید پھر بھی مل جائے، لیکن یروشلم کی فتح میں حصہ لینے کی سعادت شاید دوبارہ نصیب نہ ہو۔